تشریف لے کمرے میں. ٹھیک ہے سر کوئی ہاں ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تبلیغ دین اور احوال السالکین بڑے شوق سے پڑھتا تھا، لیکن اب تھوڑے عرصے سے طبیعت مائل نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ بھائی طبیعت مائل نہ بھی ہو، نیکی کام ہر حال میں کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمائے لگے نا، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال پہلے بھی میرا کل حاضر کیفیات محمود ہیں، محمود لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. کیفیت آ جائے اللہ تعالیٰ کا انعام، نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے. الحمدللہ. اب آپ دیکھ لیں ہم دنیا کے کتنے جائز کام ہیں، طبیعت نہیں چاہتی پھر بھی ہم کرتے ہیں. یا سخت سردی کا موسم ہو، بارش ہو رہی ہو، دکان پر جانے کو طبیعت نہیں کرتی لیکن جاتے ہیں، دفتر میں جانے کو طبیعت نہیں کرتی جاتے ہیں. اپنا آپ دیکھ لیں، صبح آپ دیکھ لیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے ضرورت کے کام ہم طبیعت چاہے نہ چاہے لیکن پھر بھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہے بہرحال. اسی طرح اور بھی جو خیر کام ہیں، نیکی کام ہیں، ان کو بھی ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. الحمدللہ. جتنا آسان پڑھ لیتے ہیں. بہرحال اپنی مصروفیات کے اعتبار سے بھی آپ وقت مقرر کر سکتے ہیں. میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ رضی اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین کا مطالعہ کرواتے. فرمانے لگے اگر ہو سکے تو ہر روز 10 منٹ مطالعہ کر لیا کریں، بس ہر روز 10 منٹ کر لیا کریں، یا چھٹی کے دن 20 منٹ کر لیا کریں. کتنی آسانی بات ہی ہے. ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے مدینہ منورہ میں کہ جس کام کی اہمیت دل میں ہو اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہوتا ہے. بات اہمیت کی ہے. جس کام کی اہمیت دل میں ہو اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہوتا ہے. ارے ہمارے دیکھو بول و براز کا تقاضا، یعنی جب بول و براز کی حاجت ہو، چاہے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس پر کہ جس کام کی اہمیت دل میں ہو تو اس کام کے لیے وقت نکالنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بہرحال جتنا آسانی سے ہو سکے تبلیغ دین کا مطالعہ ہے. احوال السالکین ہیں. احوال السالکین بس یہی نیک مجالس ہیں. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہاں پر مدنی میں وہ ساتھی ہیں مجھ سے پہلے مولانا نثار احمد صاحب احوال السالکین سے وہ تعلیم کروا رہے ہوتے ہیں. میں خود بھی بیٹھ کروں کہ وہاں کا آواز آ رہی ہوتی ہے اسپیکر میں، تو میں خود بھی سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. یہ باتیں بس اللہ نے کہوا دی. الحمدللہ مجلس کی برکات ہوتی ہیں سب. الحمدللہ
حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے نا۔ اپنے ہمارے کعبی حضرات کی سب مبارک کتابیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر الحمدللہ۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عباس رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بہت پہلے کی بات جب میں یہاں جب دارالعلوم اسلامی میں تشریف فرما ہے، میں نے حضرت کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی، بیعت کی۔ میں طالب علم تھا تو پہلے قبول فرما لی، لیکن پھر ایک اور بڑے عالم دین تشریف فرما، وہ کہنے لگے ان سے کہو کراچی جا کر بیعت ہوں، کراچی جا کر تو پھر کراچی تو میں اس وقت اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اور لیکن بس ایک جملہ پھر انہوں نے فرما دیا، میری کتاب ہے روح کی بیماریاں ان کا علاج، 16 سال کا میں 16 سال کا میری کتاب ہے روح کی بیماری ان کا علاج، 16 سال کا نوجوان میری اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ اس کی جوانی محفوظ گزرے گی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، میں نے پھر فوراً وہ کتاب خریدی الحمدللہ، اسے تقریباً اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اس وقت میری عمر بھی شاید آج تھوڑی ہوگی، میں خیال 16-17 سال ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی عمر ہوگی نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا اچھا استاد جی سلام بھی فرما رہے تھے، دعاؤں کی درخواست بھی کر رہے تھے، اور فرمائے کہ یہ عورت کا جو سطر ہے نماز میں، اس میں تو چہرہ شامل نہیں ہے سطر میں، لیکن پردے میں وہ شامل ہے۔ پھر فرمائے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھے ہے کہ عورت کا جو چہرہ ہے وہ پردے میں شامل ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پر آپ خود ہی بیان کریں، حضرت سے کیا مولانا لطیف صاحب بیان کریں، مجھ سے کوئی الفاظ میرا کمی بیشی نہ ہو جائے، بیان کریں۔ یہ ساتھی نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پر بعض مولوی حضرات یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ برائے کرم حضرت صاحب قرآن حدیث شریف کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھا دیں تاکہ لوگ اس فتنے سے سوشل میڈیا سے بچ جائے۔ تو استاد جی مفتی ذکریہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ایک نماز کے اندر عورت کا جو سطر ہے، چہرے کا سطر، وہ پردے میں شامل نہیں نماز کے اندر، لیکن نماز کے باہر جو ہے پردہ ہے، پردے کے اندر عورت کا چہرہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس پر حضرت نے روایت پیش کیا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفوان بن معطل جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
تو ان کا جو ہے جو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے پردہ ڈال لیے. تو اسی کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردے کے اندر شامل ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ساتھی بعض دفعہ پوچھ رہتے ہیں بد نظری کا علاج کیا ہے؟ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ بھائی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں. اس سے بڑھ کوئی علاج نہیں. بری نظر سے کسی کی طرف دیکھنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث میں بھی آتا ہے النظرۃ الاولیٰ لک والثانی علیک، کہ پہلی نظر تو آپ کے لیے ہے، آپ کے نفع کے لیے ہے. النظرۃ الاولیٰ لک والثانی علیک، کہ پہلی نظر تو آپ کے لیے، آپ کے نفع کے لیے ہے. والثانی علیک، اور دوسری مرتبہ دیکھنا، دوسری نظر یہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، اللہ ضرر کے لیے ہے. ترمذی میں حاشیے میں بڑی اچھی وجہ لکھی ہے کہ پہلی مرتبہ پہلی نظر پر پہلی نظر تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، نفع کے لیے ہے. یعنی فرمایا پہلی نظر پڑھنے کے بعد دل میں بعض دفعہ غلط خواہش بچتی ہے کہ میں اور دیکھ لوں، لیکن فوراً اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھ کر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیا اپنی نظروں کو پس رکھیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھا، اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اپنی غلط خواہش کو پامال کیا. فرمایا اس غلط خواہش کے پامال کرنے پر اس کو ثواب ملے گا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش کیا کریں. نظر ہے نا شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے پھر اس کا آپس کو کھینچ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کفار ہیں نا وہی پڑھتے ہیں اپنا ہمارے میرے پاس فلسطین سے ایک عرب مہمان تشریف لائے. فلسطین سے عرب مہمان وہ خود یہاں تبلیغ جماعت میں تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے محبت فرمائی تو بس کچھ یہاں میں تشریف لے آئے.
وہ یہ اسرائیل اور یہ جنگ سے پہلے وہاں جو مقبوضہ فلسطین ہے اس کے بارڈر کے اوپر نے اسرائیلی فوجی خواتین کھڑی ہوتی ہیں، اور تو قریب سے کچھ نوجوان گزر رہے ہیں، وہ فوجی خواتین ان سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تبلیغ جماعت والے ہیں، ہم تبلیغ جماعت والے ہیں۔ کہنے لگے تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو، تم تبلیغ جماعت والے نہیں ہو، تم تو عورتوں کی طرف دیکھتے ہو، وہ تبلیغ جماعت والے تو عورتوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ فوراً پکڑ لیا انہوں نے کہ باعمل مسلمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال بس احتیاط ہے، جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، بس ان کی جو مبارک باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے الحمدللہ۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگ بس کچھ نامناسب باتیں کر جاتے ہیں، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ٹھیک، جزاک اللہ۔ اللہ بچوں کو اللہ قبول فرمائے، برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ لوگوں کو عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کے علاوہ کون سی کتاب پڑھانا بہتر ہے؟ بہرحال فضائل اعمال ماشاء اللہ اس میں بھی دیکھو شیخ الحدیث صاحب منظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب ہے۔ بہرحال بزرگوں کے نیک کلمات کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ باقی الحمدللہ کوئی اور بھی اگر کوئی اپنے بزرگوں کی کوئی نیک کتاب الحمدللہ وہ بھی، جیسے ہمارے شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کے بارے میں کتاب تھی، کہ نام یاد ہے، وہ نماز کے بعد ایک سنت ہے اس کا، ہاں ایک منٹ کا مرثہ، اس میں ایک سنت کا بیان ہے الحمدللہ، ایک منٹ کا مرثہ الحمدللہ۔ اور بھی خیر اپنے بزرگوں کا نیک کلمات وہ بھی الحمدللہ آپ سنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے کہ تم 40 دن بعد مرنے والا ہے، یہ خواب دوبارہ دیکھا ہے۔ 100 بار بھی دیکھیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میں اللہ کے بندوں، میں نے بھی ایک دفعہ دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کتنی برکت۔ ایک دفعہ خواب دیکھا کہ بس میرے 10 سال رہ گئے ہیں، 10 سال میں 10 سال کافی عرصہ پہلے کی بات۔ میں کافی سال تک وہ شمار کرتے رہا، بھائی اب 10 سال رہ گئے، اب تو کم۔ تو پھر اپنے حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت فرمانے لگے اس میں موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو خواب کا صرف ظاہر، اس میں موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔
اور ہوا ایسے ہی. اب تو اللہ کا شکر مگر کو 20-25 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اس خواب کے بعد. انہوں نے خواب یہی تھا کہ 10 سال کے بعد شاید آپ چلے جائیں گے آگے. تم بھائی خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر بس نہیں. اور تعبیر ہمارے مولانا الیاس فیصل صاحب ہمارے تعبیر یہ القائے خداوندی ہوتی ہے. اللہ موقع محل کی مناسبت سے جو حضرات تعبیر دینے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں القاء کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ ہر کتابیں بھی ہیں لیکن اصلی القائی چیز ہے الحمدللہ. ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے ایک گجران والے ایک نیک عالم دین، بڑے عالم دین حضرت شاہ صاحب سے تعلق، حضرت شاہ صاحب کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے. میں بڑا پریشان ہوں اس خواب کی وجہ سے. حضرت شاہ صاحب کتنی پیاری تعبیر دی. فرمائے لگے پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آگ اس کو کھا جاتی تھی. پہلے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آگ اس کو کھا جاتی تھی. تو فرمایا یہ آگ کا لگنا یہ آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ کتنی پیاری تعبیر ہے. الحمدللہ چاہے بڑے حوصلے میں آگے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ شاہ صاحب جب میں خواب دیکھا ہے کہ عورت ہے اپنے خاوند کے بال کاٹ رہی ہیں. اب تعبیر ریا میں تو شاید اس کی اور تعبیر ہے. شاہ صاحب فرمایا اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کی گھر والی کو دونوں کو اللہ حج عمرہ کروائیں گے. الحمدللہ حج عمرے میں بال کاٹے جاتے ہیں. الحمدللہ تعبیر کتنی اچھی ہے. الحمدللہ صرف کتاب ہی نہیں، کتابوں میں خیر تھوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن اصل تعبیر کا تعلق یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 40 دن کے بعد مرنے والا ہے. نہیں بھائی بس اس کی یہ حدیث میں آتا ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بھائی مولانا منیر صاحب خوابوں میں پیچھے نہیں لگنا تھا، پیچھے رہنا. کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور نہ ہر ایک انسان بیان کیا کریں کچھ نہیں. الحمدللہ ہوتے ہیں خواب خوب مبشرات بھی ہوتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے بھی ہوتے ہیں. اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں پہلے کبھی اچھا خواب دیکھ لیتا تو ہر کو بیان کر دیتا یہ تو ہر فرمائے لگے کبھی کوئی اچھا خواب دیکھتا تو ہر کو بیان کر دیتا ہوں. فرمائے لگے یہ اپنے فضائل تو لکھ دیے ہیں، کوئی اصلاح کی بات تو پوچھی نہیں. اپنے فضائل تو لکھ دیے ہیں، کوئی اصلاح کی بات تو پوچھی نہیں. ارے سمجھ گئے یہ تو خواب پر کہیں اڑنا چاہتا ہے کرانا ہے. تو بھائی شیخ ہیں وہ تو اندر گرک کو جانتے ہیں کہاں ہیں. بھائی فرید اللہ آپ اڑ رہے تھے مسئلہ ہے نہیں کشف کرام یہ کیا ہے. اصل چیز اتباع سنت، اتباع شریعت. الحمدللہ الاستقامت فوق الکرامت، دین کے اوپر استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر. الحمدللہ میرے حضرت فرمائے لگے اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر. الحمدللہ ہاں یہی ہے استقامت ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کتنا پیارا جملہ. میں استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے. کرامت تو غیر اختیاری ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں آگنا. کرامت کا معنی ہے عزت، اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے، لوگوں میں کوئی واہ واہ ہو جاتی ہے اگنا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو ترقی کا مدار ہے وہ اپنے اختیار سے عمل کرنے پر ہے. الحمدللہ تو حضرت نے مجھے ڈانٹا.
اپنے فضائل لکھ دیے، اصلاح کی بات تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ بڑی ضرورت پڑتی ہے اپنے بڑوں کے سائے کی۔ میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اپنا من مٹا ہو نہ ہو، دوسرا کیا مٹایا۔ ایک دفعہ ایسے کوئی اچھا سا خواب تھا، وہ ہر کی سمجھ میں لکھا، پھر اس میں مبارکباد بھی دی، اور پھر فرمایا یہ اخبار میں شعر، اور پھر یہ جملہ فرمایا ایسا خواب اپنے ایسا خواب اپنے شیخ سے چھپائے نہیں اور کسی اور کو بتائے نہیں۔ اللہ ایسا خواب اپنے شیخ سے چھپائے نہیں، کسی اور کو بتائے نہیں۔ بھائی ہر ایک کو کہاں سے ہوتے ہیں خواب سارے، مذاق کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں نے۔ کتنی پیاری بات کی ہے، ایسا خواب اپنے شیخ سے چھپائے نہیں اور کسی اور کو بتائے نہیں۔ ہمارے یہ کشمان کے ساتھ یہ نوجوان کہ کوئی خواب نظر آیا تھا اور اس کو نشر کر دیتے اللہ کے بندو اتنا پھیلاؤ گے، اپنا کام کرو، خاموشی سے کام کرنا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کوئی اختیار ہے خیر کی بات، الحمدللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ الحمدللہ۔ میں اب یہاں نہیں بنا کے کسی کو تصویر نہیں بنانے دیتا، بالکل الحمدللہ اللہ بھیج دیتے ہیں، کوئی اشتہار نہیں میرے پاس سے کوئی ہے، کہاں سے ہمارے بھائی پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجے الحمدللہ۔ یہ گنڈا سے ہمارے بزرگ آ گئے، ہر بھائی مرمنی صاحب تشریف لے، اور ہمارے کتنے مہمان ہیں کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ باتیں فائدے کے لیے ہیں آپ کے، ہم کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ ہے۔ یہ میرے ہر کا ہی فیض ہے، بڑوں کا ہی فیض ہے، ہمارے پاس کیا ہے، جو کچھ بڑوں کا ہی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔ جو طالب علم بہت پریشان ہیں، طالب علم بہت پریشان ہے، جو بھی سبق پڑھاتا ہے طالب اس کو یاد کرتا ہے لیکن کل کو پھر بھول جاتا ہے۔ بھائی بھولنا مسئلہ نہیں، ایک استاد اپنے طالب علم کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھو طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، اپنا کوئی فہیم العلم نہیں ہے، علم کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے۔ طلباء کا مشترکہ نام طالب علم ہے، فہیم و علم نہیں، اپنا کہ بہت زیادہ علم کی سمجھ رکھنے والے ہوں۔ اور مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں ہے، حدیث گزری، من طلب العلم فأدرکہ فلہ کفلان من الاجر۔ اقنا من طلب العلم فأدرکہ فلہ کفلان من الاجر، کہ جو طالب علم علم دین کو طلب کرے اور پھر اس کو پا بھی لے، حاصل بھی کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو طلب کا اور دوسرا علم کو پا لینے کا۔ دیکھو آپ بیٹھے ہیں، کوئی ایک کلمہ تو مل ہی رہا ہے الحمدللہ، لگے آپ بھی سب طالب علم ہی الحمدللہ، میں بھی طالب علم ہوں۔ اللہ اپنے یہ دورہ حدیث کے طلباء سے کرتے رہتا ہوں، بھائی خدا کے لیے دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا پڑتا۔ اس سے طلب علم کے فضائل ملتے رہیں گے الحمدللہ۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث شریف ہے، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنہ۔ وہ طالب علم جس کو اس حالت میں موت آئے، وہ طالب علم جس کو اس حالت میں موت آئے ہے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے، علم دین کو طلب کر رہا ہے۔ نیت کیا ہے علم دین کو طلب کرنے کے لیے؟ یحیی بہ الاسلام،
کہ اس کے ذریعے دین اسلام کو زندہ کرے گا، اس کے لیے دین اسلام کو زندہ کرے گا۔ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ آخرت میں کتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے کہ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اگرچہ وہ درجہ بہت بڑا ہے، نہیں درجہ نبوت، ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بننے میں کتنا فائدہ ہے الحمدللہ۔ تو دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے، یہ ان کا حسن ظن، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا الحمدللہ، اور رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارے سب میں جذبہ رکھا الحمدللہ، یہ جذبہ۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی پوری زندگی پڑھنے میں گزری، پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا اور پوری زندگی پڑھنے میں گزری، تقریباً کوئی 45 سال قریب ان کا عرصہ ہے پڑھنے کا، 45-40 تعلیمی کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ میں نے کچھ اسباق طلباء سے طلباء کرنا شروع کر دی، لیکن وہ پڑھتے تھے۔ ایک عرصہ ایسا بھی گزرا کہ ہم 3 بھائی اور والد صاحب اکٹھے ہی پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ گزرا، والد صاحب سے پوچھتے آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بارے میں پوچھتے کہ بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بس ایک ہی جواب ہوتا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ اگر یہ جواب دل سے ہو تو اس سے بڑھ کر جواب کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر نیت۔ اللہ قبول فرمائے سرکار۔ بالکل سادہ سی طبیعت تھی، بالکل اپنے قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ بنا ہے۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کے ناظرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے، اور بالکل تہجد میں اٹھنے کا معمول، فجر کی اذان سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے، اپنے نفل پڑھتے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور پھر اپنا سبق کلیم مدرسے میں آ جاتے ہیں۔ پہلے اور بھی جگہوں میں پڑھا، خیر مدارس میں پڑھا، کبیر والا میں پڑھا، پھر اس کے بعد پھر سن 70 قریب مقام ہے، یعنی سن 68 تک پھر لاہور میں الحمدللہ پھر یہاں پڑھتے رہے۔ آخری کوئی 20-25 سال پھر وہ لاہور میں پڑھا۔ جو بھی ہے تب میں حدیث نے من طلب العلم فادرکہ فلہ کفلان من الاجر، اور اگلا حدیث کا جملہ ہے ومن طلب العلم فلم یدرکہ فلہ کفل من الاجر، یا ہے ومن طلب العلم فلم یدرکہ، وہ طالب علم جو علم دین کو طلب کرے، فلم یدرکہ، لیکن وہ علم کو پوری طرح نہ پا سکے، حاصل نہ کر سکے، فلہ کفل من الاجر، اس کے لیے بھی اجر ہے الحمدللہ، اس کے لیے بھی ثواب ہی ثواب۔ آخر گھر سے نکلے ہیں، قربانی دکھ رہے ہیں، گھر میں مدرسے کی چٹائیوں پر ہیں، تو سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقبول ہیں۔ ابھی میں یہاں ہے گزشتہ بدھ کو نہیں، یہ تو کل بدھ گزری ہے، کل پرسوں پچھلی بدھ کو میں جامع شفیع سبق کے لیے آ رہا ہے، تو ہمارے بھائی مولانا احمد ادریس صاحب، حضرت مولانا قاری ادریس ہوشیار پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی خطبات حکیم الاسلام ہیں، خطبات حکیم الاسلام، ان کے بیٹے میرے ساتھ ہیں، وہ بھی سبق کے لیے میں نے پہنچنا تھا، میں کہا آپ ساتھ ہی بیٹھ جائیں، اکٹھے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ پھر رستے مجھے سنا رہے، فرمانے لگے ہمارے حضرت والد صاحب حضرت قاری ادریس ہوشیار پوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کیا کہ جو طالب علم راسب یا فیل ہوئے ہیں، یعنی کیا کہ راسب فیل ہوئے ہیں یا مقبول آئے ہیں، ان کو داخلہ نہیں دینا۔ مشورہ میں طے کر لیا۔ اساتذہ کے سب کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں بہرحال، تو ہم نے فیصلہ کر لیا جو طلباء راسب مقبول فیل ہوئے ہیں یا مقبول آئے ہیں، جنہیں کم نمبر آئے ہیں، ان کو داخلہ نہیں دینا۔ ہمارے مدرسے کے سرپرست حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید الجھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان تک کسی نے اطلاع پہنچا دی کہ یہ مشورہ ہوا یہاں پر
جامعہ رحیمیہ میں جو طالب علم راسب فیل ہوئے ہیں یا مقبول ہیں ان کو داخلہ نہیں دینا۔ حضرت نے پھر وہاں سے پیغام بھیجا، پیغام میں کہ ان طلباء کو 2-3 دن اپنے پاس رکھو، ان کو کھانا کھلاؤ، میں یہاں باب علوم سے گاڑی بھیجتا ہوں، ان تمام طلباء کو باب علوم میں بھیج دو، آگے ان کے لیے داخلے کھلے ہمارے لیے الحمدللہ نے، تم نہیں رکھ سکتے ہم پڑھائیں گے نہیں اللہ۔ میں یہ تو بڑے کام کے طالب علم ہوں بھائی، اللہ کے بندو، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی منیش صاحب، امتحان میں صرف قابلیت کا نمبر لگتے ہیں، قبولیت کا نمبر عرش پر لگتے ہیں۔ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، کمزور سے کمزور طلباء بھی آج اللہ نے ایسا اللہ توفیق نصیب فرما رکھی ہے، پورے علاقے سے مات تک الحمدللہ۔ اللہ کمزور ہوں ذہین، میرا اپنا بس ٹوٹا پھوٹا الحمدللہ حسن زن یہی ہے کہ سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کو الحمدللہ۔ آج کل طلباء سے کبھی کبھی کر دیتا ہوں، اس زمانے میں آپ مدرسے کی 4 دیواری میں سو کر بھی چلے جائیں، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں الحمدللہ، لیکن باقی ہیں کتنے فتنے ایسے ہیں کہ جن میں آپ مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر اب ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں کتنے، دیکھو جو سکون اس کو اللہ نے گھر میں دے رکھا ہے۔ ہمارے نمازی حضرات ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خیر اور بھی اپنی کاروباری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، وہ بھی خوب کریں الحمدللہ، اس کو بھی عبادت سمجھے کریں الحمدللہ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا الحمدللہ۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ ہے دنیا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جب منی صاحب میں کہ شربت پلاتا، لیکن یہ بھی شربت الحمدللہ، وہ مل جائے گا شربت لال شربت، لیکن یہ شربت رہا الحمدللہ۔ چلو بھائی، آپ حضرات پلاتے ہی ہیں، سب پلا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے مہمان بزرگ حضرات، آپ کا بھی حضرات کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ نے خود ہی اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ پہلے جمعرات کو ظہر کے بعد میں نے خواب دیکھا ایک چھوٹا بچہ 2 یا 3 دن کا تھا، اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اس قسم کا خواب میرے حضرت ہی تعبیر فرماتے تھے کہ یہ موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے، بس ہے الحمدللہ اللہ۔ اور ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک نوجوان کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ سبق ہو رہا تھا غالب مسلم شریف کا، یہ بخاری شریف جلد ثانی کا سبق کو دوران وہ نوجوان آ گئے، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ہے۔ فرمایا بس آپ بس یہ دعا کریں، کہنے حضرت میرا خواب تو سنو، میں نے نہیں، آپ بس یہ دعا کریں وہ خواب میں خیراً تلقاہ شرًا وقاہ، الفاظ حدیثی میں، یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے وہ نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما، پھر کوئی نقصان نہ۔ ہر خواب کی تعبیر سب کے لیے پوچھنا مشکل ہوتی ہے۔ بعض خواب وہ صاحب اس کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ایک میں اپنے حریقے میں بیٹھا ایک صاحب نے بڑا لمبا خواب بیان کیا، آخر میں فرمایا یہ بس ہوتا ہے، بس کوئی تعبیر نہیں تھی وہ سمجھا اپنی شاعر میں نے یہ بس ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اللہ انہیں کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جن کی تعبیر ہوتی ہے اس میں تعبیر کا بیان کرنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں لیے میرے حرف فرمائے لگے روز تم ایک ساتھی زیادہ ہی خواب بیان کرتے، ان کی پھر یوں اصلاح فرمائی کہ تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے، کوئی پرواہ نہیں آپ کا۔
روز تم جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو ہاں ان کیا روز تم پہلا کیا جملہ کہا میں روز روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں رکھنا، اور روز تم جنت کے خواب دیکھو، اور اگر زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں زیادہ نہیں میں بس اصل چیز ہے اب اللہ اپنی مہربانی فرمائے، خواب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ خوش رکھے، ہمارے شاہ صاحب کو قاتل نالی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے الحمدللہ۔ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ہمارا جو بڑوں کا موقف ہے وہی ہے، ہمارا تو کچھ نہیں آگنا۔ بہرحال ہر قاری طیوسا رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری کتاب آخری تصنیف ہے اکابر علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے لکھا ہوا کہ یزید کے بارے میں یہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا، یا فاسق فاجر یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے آگے۔ ہاں کیونکہ اور یہ باتیں بہت ساری یزید کے بارے میں فاسق فاجر، لیکن یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے ہر امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ جو واقع کربلا ہے اس کے دور حکومت میں پیش آیا کرنا، وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں آگے۔ حرہ کا واقعہ پیش آیا، حرہ کا واقعہ پیش آیا، مسجد نبی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں آ کر اس کی دور حکومت میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بھائی نے یہ فسق و فجور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے فقران میں تقریباً اس سے قریب بار تو کفر کی طرف نسبت ہی ہے، لیکن ہمارے قابل حراک کے درمیانہ ایک مسئلہ ہے کہ فاسق فاجر تھا، باقی اگر معاملہ اوپر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، الحمد آپ کے صحابی رسول ہیں۔ یزید تو ہے، وہ تو تابعی یعنی تابعی وہ ہوتا ہے جو اخلاص سے پیروی کریں، من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، جو احسان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیروی کریں۔ ہاں تو وہ تابعی بھی نہیں شرعی لحاظ سے جو ہے نا جو معنی ہے یعنی تابعی وہی ہوگا ہے جو اخلاص سے ہے اپنے صحابہ کرام کی پیروی کرے یا کرام۔ بہت اپنے بڑوں کے اسی میں برکت الحمدللہ ہمارے ہیں قابل حضرات الحمدللہ، ان کے سائے کی برکت الحمدللہ۔ یہ ہمارے نیک و صاف فرمانے لگے یزید کے بارے میں جو فسق و فجور کا عقیدہ ہے یہ بھی اعتدال والا عقیدہ ہے۔ اگر یزید کو آپ خلیفہ عادل تسلیم کریں گے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عادل کے خلاف تو خروج بغاوت ہوتا ہے اور باغی صحیح نہیں ہو سکتا، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انکار کرنا پڑے گا آپ کو۔ معلوم یہ ہوا کہ یزید کا فسق و فجور اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کو برحق سمجھا۔ تو بہرحال کثرت سے تسبیحات کی تعداد بتا دیں، کتنی دفعہ بنتی ہیں کثرت سے تسبیحات؟
جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں آپ الحمدللہ. ہمارے ہاں تو وظائف اختیاری ہیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، آخری درجہ یہ ہے. ہمارے ہاں تو بھائی ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہے. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہے. بھائی مالک کے سامنے یہ مالک کا نام لیا ہے نا، مالک کے سامنے خزانوں کی کیا حیثیت ہے. ان کے ایک کے اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائیں. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک کی ذات میں تو بہرحال جتنی ہمت ہو ہم اپنے میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر ہمارے ساؤتھ افریقہ کے طلباء بھی پڑھتے تھے. کچھ ان میں ایک شاہ حکیم محمد مختصر رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے. تو وہ تعلیم فرمانے لگا. مجھے حلقۂ تعلیمی کے دوران بس صرف 10 مرتبہ بتلایا ذکر. وہاں کہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ اللہ اللہ اس میں ذات کا ذکر کر لیا. 10 مرتبہ پڑھو، باقی بڑا مطالعہ کرنا تکرار کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جتنی ہمت ہو کر لیا کریں. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ العزیز رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کرام کو مشورہ فرمانے لگے، آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں لگا ہوا ہے. اپنے آپ دیکھو، ذکر ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی ہے یہ بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑا ہے. اس کا بھی یعنی بہت بڑی ہے. یہ بھی ہے کہ زبان سے ذکر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بہت بڑا. اور ایک ذکر کا اونچا درجہ ہمارے بزرگ تشریف لا فرمانے لگا، ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے موقع محل کی مناسبت سے، موقع محل کی مناسبت سے کیا بتلایا تھا کسی کو یاد ہو؟ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جاننا. ایک ہاں موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا کہ اس وقت میری طرف اللہ تعالیٰ کون سا حکم متوجہ ہے اس کو بجا لانا. اب دیکھو اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا ہے، زبان سے سچ بول رہے ہیں، آپ بولنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا. یہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے الحمدللہ کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا الحمدللہ کہ اس وقت میری طرف کون سا حکم متوجہ ہے اس کو بجا لانا الحمدللہ ہے. یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. نماز پڑھنا ذکر، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا ذکر، زبان سے سچ بولنا ذکر یاد رکھنا. کل مطیع للہ فہو ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے. عبدالرحمن ہمارے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ وہاں جامع شفیع بیان فرما رہے. مغرب کی اذان ہو گئی، میں خود بھی شریک تھا اس بیان میں. تو مغرب کی اذان ہو گئی، حضرت نے بیان جاری رکھا. پھر بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا اب اکٹھا اذان کا جواب دے لو. باقی مسئلے کے لحاظ سے یہ بھی ہے اگر کوئی دینی بات جاری ہو تو اس جاری رکھنے کی گنجائش ہے. چلو بطور تعلیم کر رہے چلو اذان کا جواب دے لیتے ہیں اکٹھا جواب. اللہ 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اب درود شریف پڑھ لیں. چلو مختصر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
وآت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت گزری لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے. یعنی یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس اذان اس دوران اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی بھی بھلائی کی خیر کی دعا کر لیں، انشاءاللہ قبول الحمدللہ. ہم باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، جو مانگے وہی مل جائے. اللہ پریشانی دور کر دیں، کفارہ سیئات بنا دیں، ورنہ ہر دعا آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. یہ جھولی خالی نہیں جاتی ہے. اور ترمذی میں حدیث کتنی مبارک حدیث ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اگر باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. نماز پڑھ لیں، باقی مجلس میں نماز کے بعد ہوگا الحمدللہ.